اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students and viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 12th class history chapter the Bhakti Sufi tradition. To continue this topic, today we are going to discuss another important topic, that is ریلیجیس فارمنٹ ان نارتھ انڈیا. اب تک ہم ساؤتھ میں پڑھ چکے ہیں انڈیا میں کون کون سے ریلیجنس آئے، کیا ہوا. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریلیجیس فارمنٹس ان نارتھ انڈیا میں. نارتھ انڈیا میں جو ڈفرینس ہے، وہاں پر وشنو اور شیو کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن کوئی کمپوزیشن وہاں پر نہیں تھا، کوئی کتاب کی شکل میں ان پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا ٹل 14th سینچری تک. وہاں پر جو تھے راجپوت اسٹیٹس تھے، برہمنز تھے، تو برہمنیکل جو آرڈرز تھے، جو لاز تھے، وہ ان کو مانتے تھے. ان میں کوئی چیلنج نہیں تھا، ان کی کوئی اپوزیشن نہیں کرتا تھا. وہاں پر 3 گروپس کے لوگ، نانتھز، جوگیز، سدھاز. ناتھز، جوگیز، سدھاز، جہاں تک ان کا تعلق ہے، یہ کہہ رہے ہیں، سلائڈ میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، وی شوڈ ناٹ فنکشن انڈر برہمنیکل فریم ورک. ہم برہمنیکل فریم ورک کے انڈر کام نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ برہمنیکل فریم ورک کے اندر کام کرتے تھے کہ برہمن ٹیکسٹ میں جو برہمنوں نے لکھے ہیں، برہمن نے جو رولز بنائے تھے، ان کی کوئی اپوزیشن نہیں کر سکتا تھا، ان کو کوئی اپوزیشن نہیں کرتا تھا، سب لوگ انہی کو فالو کرتے تھے. لیکن جب ناتھز، جوگیز اور سدھاز آئے، انہوں نے کہا وی شوڈ ناٹ فنکشن انڈر برہمنیکل فریم ورک. یہ جو برہمنیکل فریم ورک ہے، ہم اس کے انڈر کام نہیں گئے. یا آرتھوڈاکس ہے، اس میں جو لکھا گیا ہے، لو کاسٹ کے جو لوگ ہیں، شودرز ہیں یا وومنز ہیں، وہ ریلیجیس جو سرمنیز ہے پرفارم نہیں کر سکتے ہیں یا ان کو حق نہیں ہے، ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم یہ نہیں مانتے ہیں. اس میں جو تھے آرٹیزنز مانے ویورز ہیں، جو کپڑا بنتے تھے یا برتن وغیرہ بناتے تھے. جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو کیا ہوا، آرگنائزڈ پروڈکشن بنے، تو اس کی وجہ سے نیو اربن سینٹرز بنے، مارکیٹس بنے. تو لانگ ٹرم ڈسٹنس ٹریڈ شروع ہوا، جو آس پاس کے علاقے سے ان کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو گیا، ان کے ساتھ سینٹرل ایشیا کے ساتھ، ویسٹ ایشیا کے ساتھ، جو نارتھ انڈیا میں کے ہیں، ان میں کیا ٹریڈ آنا شروع ہو گیا. تو اب جو یہ لوگ تھے، ناتھز، جوگیز اور سدھاز، ان کا کہنا تھا جو ویداز ہیں، انہوں نے ویداز کے اوپر سوال اٹھائے، ویداز کے اوپر کوشچن کیے، کیونکہ ویداز میں جو برہمنز نے لکھا ہے کہ ایسا کرنا ہے، فلانیہ ذات کے لوگ ایسا ڈیوٹی نہیں پرفارم کر سکتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں کہ ویداز کو برہمنوں نے لکھا ہے. انہوں نے ان پر سوال اٹھانے شروع کیے. اس کے بعد ترکش آتے ہیں، صوفیز آتے ہیں. ترکیز اور صوفیز جو آتے ہیں، اس کے انڈر ہمارا جو ٹاپک ہے بنتا ہے وہ ہے نیو اسٹرینڈز ان دا فیبرک. یعنی جب اسلام آیا، جو وشنو کی یا شیو کی جو عبادت کی جاتی تھی وہ ہٹ گئی. اب کیونکہ اسلام آیا 7th سینچری میں جب اسلام انٹروڈیوس ہوا سینٹرل ایشیا سے، تو ہندوستان بھی اسلامک ورلڈ کے ساتھ منسلک ہو گیا. تو اس کے جو اسلامک رولز ہیں وہ فالو کرتے تھے. علماء
ایک کو بولتے ہیں عالم سکالر کو، جو بہت سارے ان کو کہتے ہیں علماء. یہ جو مذہبی سکالرس ہوتے ہیں، اسلامی سکالرس ہوتے ہیں، یعنی اسلامی نالج ہوتے ہیں، اسلامی فقہ کی، قرآن حدیث کی ان کے پاس علم ہوتا ہے، اس لیے انہیں علماء کہتے ہیں. ان کا جو ٹریڈیشن ہے، ریلیجیس جوڈیشل ٹیچنگس ان کے پاس ہوتی ہے، تو یہ فالو کرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں شریعت کو. یعنی ایک اسلام جو ہے ایک شریعت کے تحت کام کرتا ہے. فار ایگزامپل پہلا جو اس کا قانون ہے وہ ہے قرآن، یعنی قرآن کو مانتے ہیں. دوسرا حدیث کا معنی ہے ڈیڈس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور جو کیا اس کو حدیث کہتے ہیں. اس کے بعد قیاس ریگارڈنگ بائی انالوجی کے بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور حدیث پر غور کرتے ہیں جب ان کو صحیح لگتا ہے، یعنی جو علماء کے قیاس. اس کے بعد اجماع ہے، یعنی کمیونٹی آف بہت سارے لوگ کسی مسئلے پر جا کر اجماعی امت جب ہوتا ہے، جو قرآن حدیث میں جب کوئی بات نہیں ہوتے، کوئی ایسی رائے جو خلفائے راشدین یا تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، تو اجماعی امت کیا جاتا ہے. یہ تھی یعنی جو شریعہ ہے، یہ اس کے 4 بیسک فنڈامنٹلز ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، قیاس ہے اور اجماعی امت ہے. تو اس کے بعد اور ایک ٹاپک ہمارا آتا ہے اسی کے انڈر، وہ ہے اے فیتھ آف رولز اینڈ سبجیکٹس. جو فیتھ ہے، رولز اینڈ سبجیکٹ جو ہے رولنگ ایلیٹ. جب اسلام سب کانٹیننٹ میں داخل ہوا 711 میں، جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ کو فتح کرتے ہیں، یعنی اب سندھ میں خلافت قائم ہوتی ہے 711 میں. فرام دا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ یہاں بنتا ہے، ڈیٹ رکھنا یاد ہے، 711 میں سندھ کو فتح کیا ہے محمد بن قاسم نے. اس کے بعد 12th سینچری میں یہاں پر ترکس آتے ہیں، یعنی ترکی کے لوگ آتے ہیں، افغانستان آتے ہیں. تو جو انڈیا ہے اس میں یعنی دہلی سلطنت وجود میں آتی ہے، اور دکن میں بھی سلطان، جو دکن انڈیا ہے دکن کا حصہ، وہاں پہ سلطانیت قائم ہوتی ہے یعنی 13 سینچری میں. امپورٹنٹ اور ایک پوائنٹ یہاں بنتا ہے کہ ترکس اور افغانس کب یہاں آئے تھے، تو 13 سینچری میں آئے تھے. انہوں نے دہلی میں سلطانیت تعمیر کی، سلطانیت بنائے. اس کے بعد 16 سینچری میں مغل آئے، انہوں نے یہاں پر مغل امپائر بنائی، کیونکہ مغل امپائر مغل کوٹ کے بارے میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. یہ جو سب لوگ ہیں یہ مسلمز ہیں، محمد بن قاسم، یہ جو تھے یہ سب لوگ کیا کرتے تھے، یہ علماء یہ شریعت کو مانتے تھے. شریعت ہم نے ابھی پڑھا ہے، شریعہ کے 4 بیسک فنڈامنٹل ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، قیاس ہے، اجماعی امت ہے. اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پر اب نان مسلمز رہے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کو ذمہ کہتے ہیں. ذمی ان کو کہا جاتا ہے. ذمی عربک ورڈ سے ذمہ سے لیا گیا ہے، یعنی ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے. اگر وہ اسلام کو فالو نہیں کریں گے، اسلام جو دین ہے وہ قبول نہیں کریں گے، ان کی کو پروٹیکشن کے لیے جو وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی، ان کو ایک قسم کا ٹیکس دینا پڑتا تھا. اس پروٹیکشن کے بدلے اس ٹیکس کا نام تھا جزیہ. جزیہ واز اے ٹیکس paid by non-Muslims to Muslim rulers. یعنی یہاں بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بنتا ہے ایگزامینیشن کے حوالے سے کہ جزیہ کیا ہے. جزیہ ایک قسم کا ٹیکس تھا جو نان مسلمز دیا کرتے تھے مسلم رولرز کو ان کے پروٹیکشن کے بدلے. یہاں بھی ہمیں اکبر اور اورنگزیب کی مثال ملتے ہیں کہ انہوں نے لینڈ گرانٹس دی ہے نان مسلمز کو. انہوں نے ٹیکس نہیں لیا ان سے، چاہے ہندو ہے، جین ہے، کرسچن ہے، جوشی ہے، زرتوشین ہے، یہ ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں آف ہندوز کے. ریسپیکٹ ڈکلریشن یعنی ان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو، ان قوموں کے ان کو ریسپیکٹ دیا کرتے تھے. اکبر اور اورنگزیب نے، یعنی انہوں کے اچھے تعلقات ان سے تھے. اکبر نے ان کو ٹیکس نہیں لیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو گولڈن ٹیمپل ہے
سکھوں کا بہت بڑا گردوارا، اس کو جو لینڈ ہے وہ ڈونیٹ کی ہے مغل امپائر اکبر نے. کنٹینیو ٹو اس ٹاپک. ہمارا ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں بنتا ہے اسی کے انڈر، وہ ہے پاپولر پریکٹس آف اسلام. اسلام جو ہے اس کے فنڈامنٹلس کیا ہیں، اس کے پاپولر پریکٹس کیا ہیں، اس کے پلرز کیا ہیں. 5 پلرز آف فیتھس یا 5 پلرز آف اسلام جس سے ہم کہتے ہیں، کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں پہلا جو اسلام کا پلر ہے وہ ہے کلمہ جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ از ون، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. قل هو اللہ احد لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق، کوئی معبود نہیں ہے تعریف کے لائق صرف اللہ. لا الہ الا محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں. محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندہ ہیں. پہلی بات، پہلا پلر اسلام کا کلمہ ہے، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ اسلام کا پہلا پلر ہے، اسلام کا پہلا ستون ہے. یعنی اللہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اسلام کا پہلا پلر. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں. پہلا پلر اسلام کا کلمہ جسے کہا جاتا ہے. دوسرا نماز. Every Muslim has to pray 5 times per day. یعنی ہر ایک مسلمان کو دن میں 5 وقت نماز ادا کرنی ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یعنی ایک مسلمان کو دن میں 5 وقت نماز ادا کرنی ہے. یہ اسلام کا دوسرا پلر ہے، فنڈامنٹل جو ہے پاپولر پریکٹس آف اسلام ہے، یا پلرز آف اسلام کا دوسرا پلر جو ہے وہ نماز ہے. تیسرا نماز جو رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ. یعنی اپنا جو ہمیں نکلتا ہے پراپرٹی ہے، انکم ہے، اس کا 2.5% ہمیں اللہ کے واسطے دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے، ناداروں کو دینا ہے. تیسرا رکن، پہلا رکن کلمہ، دوسرا رکن نماز، اور تیسرا رکن زکوٰۃ، اور چوتھا رکن صوم جسے حج کہا جاتا ہے. یعنی رمضان کے روزے رکھنے ہیں، رمضان میں روزے رکھنے. ہر مسلمان بالغ مرد، عورت اور آزاد پر روزے فرض ہیں. یعنی اسلام کے نقطۂ نظر سے جو بالغ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور آزاد ہو، اس پر روزے رکھنے فرض ہیں رمضان کے مہینے میں. یہ اسلام کا چوتھا پلر ہے، یہ اسلام کا چوتھا ستون ہے. اس کے بعد پانچواں جو اسلام کا پلر ہے، جو فیتھ ہے، وہ ہے پرفارمنگ حج. پرفارمنگ پلگرمیج ٹو مکہ، ہمیں مکہ جانا ہے حج کے لیے، لیکن اس کے لیے شرط ہے اگر ہم صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا ہے. ہر ایک کو نہیں دینا ہے، صاحب نصاب جو ہے اس کو زکوٰۃ، اور صاحب نصاب کے لیے حج بھی ہے. جس کو استطاعت ہے، جس کو اتنے پیسے ہو کہ وہ بیت اللہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ حج کو جائے. These are the 5 pillars of اسلام. پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، اور پانچواں حج. I think today it is enough to continue this topic. Inshallah, we will meet in the next video class. Stay home, stay by. Khuda Hafiz Nasir.